بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب اکرام سے فرمایا، میرے پیارے دوستو، میں آپ کو ایک عجیب قصہ سناؤں؟ صحابہ کرام نے فرمایا، اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمایا، تو فرشتے میری زیارت کرنے اور مجھے میرے نواسے کی مبارک دینے کے لیے آسمانوں سے میرے پاس آئے۔ تو ان میں ایک ایسا فرشتہ بھی تھا کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں نہ تھے۔ دوسرے فرشتوں نے ان کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے جب اس فرشتہ کو دیکھا تو بہت حیران ہوتے ہوئے اس سے دریافت کیا کہ تیرے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے؟ تیرے ہاتھ پاؤں کہاں گئے ہیں؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے حضور، میری قسمت وقت بڑی شان و شوکت تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑے کرم سے نوازا تھا۔ میرا شمار اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتوں میں کیا جاتا تھا، جس کو فرشتے ملائکۃ المقربین کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے عروج پر زوال کس طرح آیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک دن 7ویں آسمان پر کھڑے کھڑے میں نے ساری دنیا پر نظر ماری تو مجھے زمین پر ایک ایسا بندہ نظر آیا جس کے ہاتھ پاؤں نہیں تھے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ایسی زندگی سے تو اس کو مر جانا ہی بہتر ہے۔ جب میں نے اس بات کے بارے میں سوچا تو اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ میرے سے شکایت نہیں کر رہا تو کون ہوتا ہے ایسا کہنے والا؟ یہ میری مرضی ہے کہ میں جس کو جیسا چاہوں ویسا ہی بنا دوں۔ میں اس کا خدا ہوں، میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ میں کسی کو دے کر آزماتا ہوں اور کسی سے چھین کر آزماتا ہوں۔ میں نے کہا، مولا غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر فرشتے ایسی غلطی کریں گے تو انسان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہی تھا کہ میری یہ حالت ہو گئی، میرے پر ٹانگیں ہاتھ جاتے رہے اور مجھے زمین میں گرا دیا گیا۔ میں بلند تھا، اپنی ہی غلطی کی وجہ سے پشتی پر آ گیا ہوں اور مجھے ایک زیرہ میں قید و بند کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کتنی دیر ہو گئی ہے زمین پر آئے ہوئے؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سال ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایک زیرہ میں بند تھا، مدینے میں کیسے آ گیا؟ فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 70 سال سے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معافی نہیں کر رہا۔ آج یہ فرشتے اس زیرے کے پاس سے گزر رہے تھے، میرے رونے کی آواز ان کے کان پر پڑی تو یہ میرے پاس آ گئے۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور کہا، اے دوست، تو یہاں کیسے آیا؟ میں نے سارا قصہ سنا دیا۔ وہ میرا قصہ سن کر بڑے دکھی ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم سناؤ، آج زمین پر کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پر تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹے کی ولادت کی ہے۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے اور نواسے کی مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ جب میں نے ان سے یہ بات کرتے سنا تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے لے جاؤ۔ میں نے ان فرشتوں سے اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے کہا کہ شاید میری بھی وہاں جا کر سنی جائے، تو میرے دوستوں نے مجھے اللہ کے حکم کے مطابق وہاں سے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں،
اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری سزا کو معاف فرما دے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہی تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، سلام پیش کیا اور فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو چادر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر لگی ہوئی ہے وہ چادر کو پکڑ کر اس فرشتے کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر کو پکڑ کر اس فرشتے کے جسم کے ساتھ لگائی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ فرشتہ اپنی پہلے کی حالت میں آ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کی یہ شان ہے کہ فرشتے کے جسم سے لگتے ہی اس کی یہ اپنی اصل حالت میں آ گیا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کی کیا شان ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس فرشتے کی داستان سے ہم کو یہ سبق ملا ہے کہ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کسی کا مذاق اڑانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو جس حالت میں پیدا کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔